بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے ببرکت نام سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیدو ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان نوید۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 221 اور 222۔ معراج شریف سے صاحبزادہ صاحب کا دم کی اجازت کے لیے آنا۔ دربار عالیہ معراج شریف خواجہ احمد مہروی کے سجادہ نشین فقیر عبداللہ صاحب نے اپنا لڑکا منظور صاحب کو ہاٹ پیر میر عالم شاہ صاحب کے پاس بھیجا۔ وہ تمہیں گمکول شریف لے جائیں گے اور پیر صاحب سے تویز اور دم کا اذن دلوائیں گے۔ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ بنگلہ مبارک کی حدود میں تشریف فرما تھے۔ اب حضور ککر کے درخت کے سائے میں کھڑے تھے۔ تعمیری کام جاری تھا۔ پیر میر عالم شاہ صاحب کے ہمراہ انہیں دیکھ کر جبکہ وہ ابھی زنانہ ویلی کے بڑے گیٹ سے داخل ہوئے تھے، حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ نے فرمایا، رب نواز، وہ دیکھو معراج شریف والے صاحب زادے آ رہے ہیں اور ادھر پہلی بار آ رہا ہے۔ دم درود کی اجازت کے لیے اس کے باپ نے اس کو ادھر بھیجا ہے۔ رائفل ان کے پاس ہے، ایمونیشن نہیں ہے۔ جب قریب آئے تو پیر میر عالم شاہ صاحب نے پشتو زبان میں وہی لفظ دہرائے جو حضور قبلہ عالم پہلے فرما چکے تھے۔ آپ نے مزید پیر میر عالم شاہ صاحب کو فرمایا، یہ سب بات میں رب نواز سے کر چکا ہوں، میدان حشر تک کی بات کو بتا دینا۔ خلیفہ رب نواز کا بیان ہے کہ سب سے آخری حویلی میں پہاڑ پر دیواروں کا تعمیری کام ہو رہا تھا۔ رات کو اب حضور کام پر تشریف لائے۔ میں نے صف بچھا کر اوپر چادر بچھا دی۔ آپ حضور تشریف فرما ہوئے، حکم فرمایا، رب نواز ادھر بیٹھو۔ میرے بیٹھتے ہی حضور قبلہ عالم نے نورانی لبوں کو جنبش دیتے ہوئے زبان حق بیان سے 3 ارشاد فرمائے۔ اول فرمایا، بعد میں آنے والے لوگ یہ دیواریں دیکھ کر کہیں گے یہ جنات کا کام ہے۔ انسان اتنی اونچائی پر ایسا کام نہیں کر سکتا، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ دوم فرمایا، قیامت کے دن ذکر الہی کی برکت سے ہمارا قافلہ سب سے بڑا ہوگا۔ فرمایا، خدا کے فضل سے ہماری فقیری 1400 سال کی آخری اور یادگار فقیری ہے۔ خدا کے فضل سے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ قیامت اور میدان حشر کے حالات سے بھی آگاہ تھے۔ کرنل حق نواز کیانی صاحب کی شہادت پر فرمان۔ ماہ مئی 1972 کو جس رات کرنل حق نواز کیانی صاحب لیپا ویلی میں انڈین آرمی پر حملہ آور ہو رہے تھے، ادھر مسجد کے صحن مبارک میں حلقہ ذکر جاری تھا۔ آپ کی قبلہ عالم زندہ پیر صاحب موجود تھے، مگر آپ بار بار نہایت بے قراری کی حالت میں اپنے وجود مسعود کو جھولا دیتے۔ ادھر جو ہی کرنل حق نواز کیانی صاحب نے لیپا ویلی میں جامع شہادت نوش فرمایا، عین اس وقت مسجد کے صحن مبارک میں بیٹھے ہوئے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ نے فرمایا، کیانی تم نے بہت جلدی کی۔ کیانی صاحب کے جسد پاک کو لے کر ایک فوجی کپتان محق فوجی دستہ فوجی گاڑی میں ان کے آبائی گاؤں مونا پنڈ نزدیک جیلم شہر آ رہا تھا۔ رستے میں حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ کپتان نے گاڑی روکی۔ حضور قبلہ عالم نے فرمایا، ہم اس شہید کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بکس کھولا گیا۔ آپ نے جسد شہید پر عطر چھڑکاؤ کیا اور کپتان کو گاڑی لے جانے کا ارشاد فرمایا، جبکہ ادھر دربار عالیہ آپ ظاہرین کی ملاقات بھی فرما رہے تھے۔ اپنے دربار فیض اثار میں اور اپنے حجرہ مقدسہ میں موجود سائرین کی فریاد رسی بھی فرما رہے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد جب بکس مبارک سپرد خاک کر رہے تھے تو کیانی صاحب کے بھائی نے آواز دی، جیب وغیرہ دیکھو، کوئی ایسی چیز ساتھ نہ جانے والی ہو، یادگار کے طور پر رکھی اور سنبھالنی مقصود ہو۔ جب جیب میں دیکھا گیا تو حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ کی شبیہ مبارک جیب سے نکلی۔ اس پر کپتان بے ساختہ بول اٹھا کہ یہی ہستی تھی جن کی یہ شبیہ مبارک ہے، جنہوں نے رستے میں گاڑی رکوا کر بکس کھلا کر جسد پاک پر عطر کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ جنگل کھیل کے آدمی کا کمسن بچہ گم ہونا۔ 1974 میں جنگل کھیل گاؤں متصل کوہاٹ شہر کا ایک آدمی جو کہ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ کا مرید تو نہ تھا مگر گمان درست رکھتا تھا، کوہاٹ شہر میں دکانداری پیشہ تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی نماز مغرب ادا کرنے لگی، جبکہ 2 سال کی عمر کا کمسن بچہ گھٹنوں کے بل صحن میں کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے بچہ گلی والے ڈیو پی کے دروازے تک آ پہنچا، جبکہ اس کی ماں گھر میں نماز ادا کر رہی ہے۔ گلی سے گزرتے ہوئے ایک سفاق نے بچہ اٹھایا اور تیزی سے روپوش ہو گیا۔
بچے کی ماں نے نماز مکمل کرنے کے بعد دیکھا بچہ صحن میں نہیں ہے، کمروں میں بغور دیکھا، گلی میں دیکھا، محلے کے چند ملکہ گھروں تک دیکھا، آخر مایوس و پریشان بیٹھی تھی کہ خامند بھی گھر آ گیا۔ اس نے بھی تلاش کا جائزہ وسیع کیا، ہر طرف سے مایوسی کے بعد گھر واپس آیا، پریشان اور درماندہ بغیر کھائے پیے سونے لگے تو دل میں نیت کی کہ کل دربار شریف دعا کے لیے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جوں ہی آنکھ لگی، حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ نے بذریعہ خواب ملاقات فرما کر حکم دیا کہ بجائے صبح میرے پاس آنے کے ابھی ابھی پشاور جانے کا بندوبست کرو، جی ٹی ایس کے اڈے پر رات گزارو۔ جی ٹی ایس کی پہلی بس جو پشاور سے راولپنڈی کے لیے نکلتی ہے، اس پر سوار ہو کر اٹک پل پر اتر جاؤ، پولیس والوں سے بات کر کے پشاور سے پنڈی جانے والی جی ٹی ایس کی تیسری بس چیک کرا لیں۔ بشارت کے بعد یکلخت اس کی آنکھ بھی کھل گئی، بیوی سے ذکر کیا کہ میں نے یہ نیت کی تھی، مگر بشارت اور بشارت میں فرمان ایسا کرنے کا ہوا ہے۔ بیوی نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اس میں مصلحت ہوگی، ابھی ابھی پشاور جانے کا انتظام کریں۔ چنانچہ اسپیشل ویگن بک کرائی، پشاور جی ٹی ایس کے اڈے پر پہنچا، رات گزاری۔ یہ انتظار کے لمحے اس کے لیے سخت گراں اور دشوار تھے، سوچ میں گم تھا کہ خدا خبر حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ کی بتائی ہوئی تدبیر پر کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ راولپنڈی جانے والی پہلی بس پر سوار ہوا، اٹک پل پر اتر گیا، پولیس والوں کو سارے واقعے سے آگاہ کیا۔ پشاور سے پنڈی جانے والی جی ٹی ایس کی تیسری بس پہنچی تو پولیس کا سارا عملہ بس کے چیک کرنے میں متحرک ہو گیا۔ سب سواریوں کو نیچے اتار کر ہر سواری کو بغور چیک کیا۔ ایک عورت سفید روایتی برقع پہنے نہ ہی نیچے اترے نہ ہی چیک کرنے دے، پولیس والوں کو لہن تہن بھی کرے کہ تم زنانہ سواریوں کو ناحق تنگ کرتے ہو۔ پولیس عملے کے ذمہ دار نے ایک پولیس کانسٹیبل کو حکم دیا اس کا برقع ہر صورت زبردستی اتارو۔ جب برقع اتارا گیا تو دیکھا بچے کی لاش اس کی گود میں ہے۔ اس عورت کے سواق خاوند نے بچے کو اغوا کرتے ہی جان سے مار ڈالا، پیٹ چاک کیا اور پیٹ میں افین بھری۔ افین لاہور تک دونوں سواق خاوند بیوی لانا اور بیچنا چاہتے تھے۔ بچہ تو اغوا ہوتے ہی مار دیا گیا، اس کے پیٹ میں افین بھر دی گئی۔ بچے کے باپ نے رات کو نیت کی کہ کل سویرے دربار شریف دعا کے لیے پیر صاحب کے پاس جاؤں گا۔ دوسرے دن کہیں دن کے 1 بجے اس کی ملاقات ہوتی، وہ ملاقات میں گزارش پیش کرتا، اس وقت تک بچے کی لاش افین نکالنے کے بعد لاہور کی گمنام جگہ پھینکی جا چکی ہوتی، اور والدین زندگی بھر حسرت رکھتے کہ ان کے بچے کا کیا حشر ہوا، کہیں زندہ ہے، کس حال میں ہے۔ ان کی حاضری کی نیت کا احساس فرماتے ہوئے ان کی ساری زندگی کی بے قراری کا مداوع فرماتے ہوئے ایسی رہنمائی فرمائی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔